سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سبحان اللہ. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. سبحان اللہ. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سبحان علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. سبحان ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. سبحان اللہ. ثم قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان اللہ. فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے والے ہمارے ناظرین کو رمضان شریف کی 9ویں سحری بہت بہت مبارک ہو. حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی مشکل پیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت آواز میں موجود ہیں قاری شعیب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. خوبصورت آواز میں آپ نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت پیش کی. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام غوث انور مدنی اور اشتیاق نقشبندی اور افضل بیگ سروری قادری. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سب کو سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام عظمت سحر میں بہت بہت خوش آمدید. جزاک اللہ. تو ناظرین چلتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی طرف اور میں دعوت دیتی ہوں
جناب افضل بیگ سروری قادری کو کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں. بسم اللہ. سبحان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہتی گئی یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ، 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 اشجار کے پتوں نے پڑھا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ اخلاص، ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، سبحان بادل اللہ. نے آسماں پہ لکھا اللہ 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 اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، بادل نے آسماں پہ لکھا اللہ اللہ، پربت کے قطاروں کی ردا اللہ 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 اللہ، کرتا ہے ثنا تیری سبحان اللہ. برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری، 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 برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی، کرتا ہے ثنا تیری، برستا ہوا پانی، دریا بھی ہے مصروف ثنا اللہ 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 اللہ. ہاں جب نظر کے عالم میں گو مولا یہ اجاگر مولا مولا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا میرے مولا میرے مولا، جب نظر کے عالم میں گو مولا یہ ثناگر، جب نظر کے عالم میں گو مولا یہ اجاگر، ورد زباں گو کلمہ تیرا اللہ 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 ہاں اللہ اللہ جل سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آواز. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. جی لائبہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب آپ نے پڑھا ہے. اور ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہمارے مفتی صاحب کی طرف.
تو مفتی صاحب جیسے کہ آج کا موضوع ہے قرآن اور اس کے تقاضے، تو آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں. سب سے پہلے تو السلام وعلیکم علیکم، السلام. اور آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں آنے کی بہت بہت خوش آمدید، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہمارا سفر بہت اچھا جائے گا، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ. ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کا ایک خوبصورت پھول بن کر آئیں. تو بہت بہت آپ کو خوش آمدید. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بہت شکریہ بلال بھائی، آپ نے اتنی خوبصورت اپنی ٹرانسمیشن میں مجھے حصہ بننے کی سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. آمین اور آمین جو آپ ثم نے آمین. موضوع رکھا ہے ماشاءاللہ یہ موقع کی مناسبت سے بہترین موضوع کا بالکل. انتخاب بالکل. کیا ہے، جی اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں کثرت کے ساتھ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے بالکل. اور کرنی بھی چاہیے. کرنی بھی بالکل. چاہیے. تو قرآن اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جی قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا. جی بے شک. یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر امتی کے دل کے اندر بسا دیا ہے. بے شک. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، یہ فقط نبیوں کو یاد ہوا کرتی تھی، کسی عام بندے کو یہ کتابیں یاد نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہے کہ بچہ بھی جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید اگر یاد کرتا ہے تو وہ یاد ہو جاتا ہے. بالکل. جی ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں بھی، اور قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ مقصد ہے اس قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا. جی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اسے ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماشاء اللہ. گویا کہ ہر لفظ پر ہم جب 10 نیکیاں لے رہے ہیں، صرف پڑھنے کی یہ برکت ہے. بالکل. اب اگر کوئی شخص اس قرآن مجید فرقان حمید کا مقصد پورا کر لے، یعنی اس قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کر لے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرماتا ہے، تو یقیناً اس کی نامہ اعمال میں مزید نیکیوں کا انبار لگ جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. فقط قرآن پاک کو عربی عبارت سے پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن پاک کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا جائے اور تفسیر سے پڑھا جائے. تفصیل سے پڑھا جائے. بے شک. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بالکل. اب ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان اشتیاق نقشبندی کی طرف. آپ سے گزارش ہے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وینس ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن میں مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات عطا فرمائے. حاضری مدینہ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے لگا ہوں. شاعر فرماتے ہیں بسم اللہ. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ
ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو ارے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو زخم دیتے ہیں اس زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہتے ہیں کہ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے اور یقیناً دنیا کے جتنے بھی رشتے تمام فیک رشتے اصل پیار ہمیں ملتا ہی مدینے سے شاعر نے فرمایا کہ دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا وہ بس مدینہ ہے پیار دیتا وہ بس مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے بہت ہی خوبصورت دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے بتائیے کتنا ٹائم ہو گیا نعت شریف کو سلسلے کو کرتے ہوئے تقریباً 7 سال کی عمر سے نعت شریف میں جو میں نے کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہوا آیا اسکول کے اندر اکثر گھر والوں کی یہی شکایت رہی تھی کہ پڑھائی کے اندر اتنا کمزور اور نعت خوانی کے اندر جو ہے نا اول نمبر اور الحمدللہ ماں باپ کی دعاؤں سے اور اساتذہ کی محنت سے الحمدللہ جب بھی کمپٹیشن میں حصہ لیا تو اول پوزیشن حاصل کی نعت شریف میں اور بچپن سے الحمدللہ نعت شریف کا شوق رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوق کو خلوص دل کے ساتھ آمین طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ماشاءاللہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ آپ اتنی خوبصورت نعت ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح آپ کے ہر مقصد میں کامیاب کرے اور ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی اینڈ ہو رہا ہے اور میں اپنے قائد صاحب کو اور جتنے بھی ہمارے نعت خواہ ہیں ان کا ہم شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہماری ٹرانسمیشن میں آئی اور خوبصورت آواز میں نعت پیش کی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بس اللہ پاک اس
नाज़-ख़्वानी के सदक़े हम सबको अपने घर की और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हाज़िरी नसीब आमीन फरमाए। आमीन। और अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन। नाज़रीन, चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए अज़मते सहर। अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया, अज़मते सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत सहर ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ इस सेगमेंट अज़मत मेहमान में हमारे साथ बहुत ही खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। जनाब नईम ऐवान, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आपको खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम अज़मत सहर में। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अजमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको भी खुशामदीद हमारे इस प्रोग्राम में। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। और साथ साथ हम अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं और मुफ्ती साहब से हम ये पूछना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब देखिए, माशाल्लाह से अभी कुछ दिन पहले एक रमज़ान शरीफ की एक आमद थी कि रमज़ान शरीफ आ रहे बिल्कुल। और माशाल्लाह से आज हम रमज़ान शरीफ की 9वीं सहरी का आगाज़ कर रहे हैं आपके साथ। सबसे पहले तो दोबारा आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम, हमारी पूरी टीम। तो मुझे ये बताइए कि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह से आज 9वीं सहरी हम कर रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से क्या फ़ील है? क्योंकि अभी कुछ दिन बाद हम इसके एंड की तरफ जाएंगे, तो दिल कैसा उदास हो जाता है और इसकी कितनी खुशी, कितनी रौनक है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके। रमज़ानुल मुबारक का शोहरा हुआ, आने का एक आवाज़ आई कि रमज़ान आ रहा है, और देखते ही देखते 8 रोज़े गुजर गए। आज 9वें रोज़े की सहरी हम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो देखते ही देखते ये दिन भी गुजर जाएंगे। अल्लाह फरमाता है अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये मेहमान या तो 29 दिन का होता है या 30 दिन का होता है। देखिए बिलाल भाई, अगर दुनियावी तौर पर हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और अच्छे तरीके से उसकी मेहमान नवाजी करते हैं ताकि वो मेहमान जाए तो जाकर दूसरों के सामने हमारे बारे में बताए कि यार इसने मेरी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे अंदाज से की है। ये अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान है कि जो हमारे पास आ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इस माह मुक़द्दसा में जो अल्लाह की तरफ से ये महीना एक मेहमान बनकर आया है, कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें भी समेटें, मग़फ़िरत में लूटें और जहन्नम से आज़ादी के जो परवाने अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा रहा है, उन जहन्नम के परवानों को भी लूटना चाहिए, क्योंकि ये दिन जो हैं बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहे हैं। तो हमें अपने शब रोज़, अपने शामो सहर ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, अल्लाह की रियाजत में, अल्लाह का जिक्र करते हुए, इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए अपने ये अय्याम गुजारने चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ान को पाए और वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम माह रमज़ान को गफलत में गुजार दें और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सकें, बख्शिश ना करवा सकें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने जो वईद बयान की है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस वईद के तहत आ जाएं। तो हमें अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और कसरत के साथ अल्लाह तबारक व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अल्लाह ताला हम सबको इस माह मुबारक महीने में तौबा और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मुफ्ती साहब, एक सवाल मैं और पूछूंगा आपको कि जैसे बहुत सारे लोग, अभी गर्मी की बहुत शिद्दत है, तो अक्सर जितने भी हैं रोज़े रख के वो सो के अपना रोज़ा गुजारते हैं, और फिर साथ साथ लाइबा बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि देखें उठ के कहीं गलत बात सुनने से या देखने से बेहतर है हम सो के गुजार दें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ बिलाल भाई, देखिए रोज़ेदार का सोना जो है ये भी इबादत है। जी। अगर कोई शख्स नमाज फ़जर पढ़ने के बाद सो जाता है और दरमियान में जो नमाज आती है नमाज ज़ोहर, अगर नमाज ज़ोहर वो उठकर अदा कर लेता है तो बहरहाल उसका सोना हम यूँ नहीं कहेंगे कि वो सोना उसका दुरुस्त नहीं है, वो सो सकता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो नमाज फ़जर अदा करने के बाद ऐसा सोते हैं कि दरमियान में नमाज ज़ोहर आई उसकी होश नहीं, नमाज असर आई उसकी होश नहीं,
مغرب سے کچھ دیر پہلے اٹھے اور اپنے روزہ افطار کرنے کی تیاری کی اور افطاری کر لی، تو بلال بھائی یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے روزے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا دن جو بھوکا پیاسا رہا ہے شخص، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ اللہ کی عبادت کرتا، تو اس نے اگر روزہ رکھنے کے بعد نمازیں چھوڑنی ہیں اور سارا دن بھوک اور پیاس اس نے برداشت کرنی ہے، تو اس سے اسے کما حقہ روزے کے جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ اور دیکھیے مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال پوچھنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ روزہ رکھ کے جو سو کے روزہ گزار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ، ہمارے جتنے بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ وقت پہ اٹھ کے نماز ادا کریں اور اس کے بعد سو جائیں تو سونا برا نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم نعت شریف کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے۔ تو میں حافظ محمد اجمل کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ سبحان اللہ، بسم بسم اللہ۔ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ سب کا محبتوں کا۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں مل کے۔ بسم جی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بسم اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کلام سے شروع کرتا ہوں۔ چند باتیں کلام کی بتانا چاہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے دور میں کسی نے طنز کے طور پر خاک کہا تھا، صحیح۔ طنز کہا تھا کہ تو خاکی ہے، تجھے اس عالم کے بارے میں کیا معلوم۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں نعت کہی اور کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اور کہتے ہیں، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، اس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، یہ خاک کہتے ہیں، ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، معمور اسی
خاک سے قبلہ ہے ہمارا. اور حضرت علی کا واقعہ ہے بڑا مشہور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر جا کر لیٹ گئے تھے کسی وجوہات کے دنوں. کسی نے خبر دی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, تو حضرت علی کے پاس تشریف لے کر آئے اور حضرت علی کو آپ نے لقب دے دیا کہ اٹھ مٹی والے, ابو تراب لقب دیا. اور اسی بنا پہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہا اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا, جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا, جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, یعنی کہ ہم اپنی خاک ضائع کریں گے اگر وہ والی خاک نہیں ملی ہمیں. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا, آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت آواز, اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی آتے ہیں ہم اپنے گیسٹ نعیم ایوان کی طرف. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ فائن بائی دی گریس آف اللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. عظمت صحت ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. جی بالکل. تو جناب جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیشینز سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, تو ہم آپ کی لائف کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کب سٹارٹ اپ کیا اور کب آپ پولیٹکس میں گئے, تو اس حوالے سے آپ ہمیں کیا بتانا چاہیں گے؟ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مدعو کیا یہاں, اور وہ کہتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتی ہے. حالانکہ کل مجھے یاد ہے اس وقت میں سو رہا تھا, لیکن آج سرکار کی جو ہے وہ آج لکھی تھی, تو یہاں میں موجود ہوں. اصل بات یہ ہے کہ پولیٹکس کے اندر جب میں آیا تو اس وقت دیکھ رہا تھا کہ سیاست کے اندر بات یہ ہے کہ کسی پارٹی کا, کہ اس پارٹی نے کس ملک کے لیے کیا خدمات انجام دی. تو مجھے بہتر جو پارٹی لگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی لگی, کیونکہ ایک لمبی داستان ہے, ذوالفقار علی بھٹو, میر مرتضیٰ بھٹو, شہنواز بھٹو, بے نظیر بھٹو. اور میں چھوٹا تھا تو مجھے بچپن میں میرے جو استاد تھے سمجھایا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو الف بے پہ بھی یقین رکھنا. تھوڑا بڑا ہوا تو جب سمجھا الف بے پہ, تو الف سے پھر پتہ لگا کہ آصف زرداری بھی آتا ہے, الف سے آصفہ بھٹو بھی آتا ہے, بے سے بلاول بھٹو بھی آتا ہے, بے سے بختیور بھٹو بھی آتا ہے, اور بے سے بے نظیر بھٹو بھی آتا ہے, اور پے سے پیپلز پارٹی آتا ہے. تو الف بے پر اپنی پارٹی ہے, اور شہیدوں کی ایک بڑی داستان ہے جس نے اس ملک کو ایٹم بم دیا, 73 کا آئین دیا, جس نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی, سی پیک جیسے منصوبے دیے, تو بڑا کچھ اس ملک کو دیا, لیکن ہمیں جو کچھ ملا وہ دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا اس کو جوائن کیے ہوئے؟ تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے اس پارٹی کو جوائن کیے ہوئے, اور الحمدللہ اس پارٹی کا جو ایجنڈا بھی ہے, فوکس بھی یہی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہمارا فوکس رہا ہے شروع اس دن سے, اور اب تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس وسائل ہیں, جتنے وسائل ہیں وہ وسائل میں رہتے ہوئے جتنا کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ ڈیلیور کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیور کرتے کرتے بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں, جو لوگ ووٹ دیتے ہیں, اور وہ لوگ ان کو نہیں پتا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے. ان کو چاہیے سستی روٹی, ان کو چاہیے بات یہ ہے کہ سستی ادوات, ان کو چاہیے سستی بجلی کے بل, سستا پیٹرول, سستا گیس, ہر وہ چیز جو اس کو روزمرہ روٹین کے اندر چیزیں ضرورت پڑتی ہیں. بالکل. تو میں ساتھ ساتھ آپ سے ایک سوال یہ کروں گا, جیسے کہ آپ نے بتایا روٹی کپڑا مکان, اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ اس سے ریلیٹڈ آپ سے بات کریں.
تو ماشاءاللہ سے رمضان شریف کتنا مبارک مہینہ ہے. تو یہ جو روٹی کپڑا مکان اور یہ تینوں ہی چیزیں مکان کو چھوڑ کے یہ سب باقی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, اس کا کیا ریزن ہے اور اس کو ہم کب تک ہم یہ مہنگائی کا سامنا کریں گے اور کب ہم امید کریں گے کہ دوسرے ملکوں کی طرح کے جس طرح سے ان کی کوئی بھی ایونٹس آتے ہیں اس میں سیل لگ جاتی ہیں چیزوں میں, تو ہمارے جو اتنا پاک برکت مہینہ آتا ہے تو ہم جو ریگولر لوگ ہیں جو لے سکتے ہیں وہ تو لیتے ہیں, اور جو غریب کا طبقہ ہے وہ تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ چیزیں اس لیول پہ چلی جاتی ہیں. دیکھیں جب پاکستان وجود میں آیا تو ایک تو 27واں روزہ تھا, رمضان کا مہینہ تھا, جمعے کا دن, اور 14 اگست 1947 کو جب وجود میں آتا ہے تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ اس میں قومیں کتنی ہیں. دیکھا پنجابی ہیں, بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پھر ساتھ ہمارے اس وقت کشمیر بھی تھا. تو پہ سے پنجاب, کاف سے کشمیر, سین سے سندھ, ت نون تان بلوچستان, یہ خوبصورت بن گیا پاکستان. جب سے پاکستان بنا, پاکستان بن تو گیا لیکن بات یہ کہ ہم قوم نہیں بن سکے. قائد صاحب نے یہ ملک ہمیں قوم بنا کے دیا, قوم بننے کے بعد ہم ہجوم بن گئے. جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے اس قسم کے جو ایشوز ہیں, اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو آگے ملتے جائیں گے. قومیں جو ہوتی ہیں نا وہ قومیں پروڈیوس کرتی ہیں چیزیں. ہم دنیا سے جو ہے وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, ہم ایکسپورٹ بہت کم کرتے ہیں. جس دن ہم ہوائی جہاز بنانا شروع کر دیں گے, جس دن ہم موبائل فون بنانا شروع کر دیں گے, جس ٹائم ہم لیپ ٹاپ بنانا شروع کر دیں گے, گاڑیاں بنانا شروع کر دیں گے, ہر وہ چیز جو روزمرہ روٹین کی چیزیں جو ہم بنانا شروع کر دیں گے تو آپ یقین کریں گے قوم بنیں گے. اب دیکھیں یہاں مسائل ہمارے پاس, کیونکہ جب سندھ کی بات آتی ہے تو سندھ دھرتی جب آتی ہے تو سندھ ماں دھرتی ہم اس کو کہتے ہیں, اور کراچی اس کا کیپٹل ہے. ہم روٹی کپڑا مکان اس لیے کہتے ہیں کہ کراچی وہ شہر ہے جس کراچی شہر کے اندر دیگر صوبوں سے جو لوگ ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور یہاں سے روٹی بھی, کپڑا بھی اور مکان بھی, اپنا روزگار اور وسائل یہاں سے نکلتے ہیں. کراچی سے بہت کم آپ کو لوگ کشمیر جاتے ہوئے دیکھیں ہوں گے, اپنے پنجاب جاتے ہوئے دیکھیں ہوں گے, بلوچستان جاتے ہوئے دیکھیں ہوں گے, سب یہاں آتے ہیں. تو ہمارا جو موٹو ہے, ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے. لیکن ہمارے ساتھ پچھلے کو 3-4 سال سے مسلسل جو چیزیں ہم نے فیس کی ہیں, خاص طور پہ 3 سال پہلے یہ ٹڈی دل آیا سندھ کے اندر, خاص طور پہ جو ہاری تھا, کسان تھا, وہ کسان ہاری کو ایک بڑا نقصان ہوا. اس کے اندر اربوں روپے کا جو ہمارا بجٹ تھا وہ ہم نے کسانوں کے لیے, ہاری کے لیے رکھا. اب ہم اس سے نکلے نہیں تھے کہ 90 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا آج سے 2 سال پہلے. آپ نے دیکھا سندھ میں میرپور خاص, پھر آپ کا تھرپارکر, عمرکوٹ, خاص بدین, جو کراچی جو شہر تھا وہ بھی تلزل ہو گیا, برے طریقے ڈوب گیا. تو بڑے اس کے اوپر بھی جو بجٹس ہوتے ہیں, ترقیاتی بجٹ ہوتے ہیں, یا ہم لوگوں نے سبسڈی کی شکل کے اندر جو بجٹ رکھے ہوتے ہیں, وہ سبسڈی کے جو بجٹ تھے وہ ہم لوگوں نے اس طرف لگائے. اب اس سے ہم باہر نہیں نکلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نگانی آفات بھی آتی ہیں, عالمی وبائیں آتی ہیں. ہمیں کورونا مل گیا, اور کورونا جیسی عالمی وبا کے اندر جو جتنی بھی سبسڈی تھی, تقریباً جو ادوات کی سبسڈی تھی, جو لوگوں کے لیے جو روزمرہ جو ہاؤس ہولڈ آئٹم کی جو سبسڈی تھی, تقریباً اس کی سبسڈی ہم آدھے پہ لے کے چلے گئے. تو اس کے اندر ہوتا یہ کہ رمضان کے مہینے کے اندر دیگر ممالک کے اندر ایک کرائٹیریا طے ہوتا ہے کہ وہاں چیزیں کمی کر دی جاتی ہیں. لیکن یہاں ہمارے ساتھ یہاں ایشوز بہت سارے ہیں. یہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وفاق کے انڈر ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ڈومین میں آتی ہیں. جو ہمارے ڈومین میں آتی ہیں, ہماری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے طریقے سے ان کو وسائل دیں. لیکن بات یہ کہ مہنگائی جس طریقے سے ہوتی ہے, پھر مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان برپا بھی ہوتا ہے, پھر طوفان لوگوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے. بے روزگاری ہے, کافی ٹائم سے کر بھی رہے ہیں. جی, بے روزگاری بھی ہے اس وقت, غربت بھی ہے, پھر اس وقت بات یہ مہنگائی بھی ہے, بہت ساری چیزیں اس کورونا جیسی وبا کے اندر جو ہے وہ ڈس بیلنس ہوئی ہیں. لیکن اپنی سطح پر کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, اب ہمارے پاس جو ہے وہ ریٹ کنٹرول جو اتھارٹی وہ ہمارے پاس ہے. ہم مختلف جگہوں پر ہماری جو ٹیمیں ہیں, ہمارے جو ایس سیز ہیں, ہمارے ڈی سیز ہیں, ایس ڈی ایم ہیں, وہ ریڈز کرتے ہیں, چھاپے مارتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کریں. لیکن جب ہم کنٹرول کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پیچھے سے ہمیں بیک اپ سے جو ہے چیزیں مہنگی مل گئی ہیں, ہمیں پیٹرول مہنگا مل رہا ہے, تو ہم پھل فروٹ کس طریقے سے پہنچا سکیں یا نہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں اگر حقائق پہ کروں تو بات بالکل اس میں سچ ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. کیونکہ سننے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ اس میں بہت ساری ریئلٹی نہیں ہوتی, تو اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا. دیکھیں یہاں اس ملک کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ جو مافیاز ہیں نا ان کا بڑا کنٹرول رہا ہے اس ملک کے اندر. ان مافیاز کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے بھی بڑی کوشش کی کہ چینی مافیا کنٹرول کر سکیں, لیکن بہرحال آخرکار وہ بھی آپ کے سامنے تھک ہار گئے. پھر اس ملک کے اندر بات یہ کہ ادوات مافیا بھی ہے, بجلی مافیا بھی ہے, اسی ملک کے اندر پیٹرول مافیا بھی ہے. پھر ہم بات کریں کہ ہاؤس ہولڈ آئٹم کی جو چینی ہے, گھی ہے, آٹا ہے, پتی ہے, جو روزمرہ کی جو روٹین کی چیزیں ہیں, ان کے بھی مافیاز کے اندر ایک گروپس جو ہے بنے ہوئے ہیں. اب ان کی یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ جو ان کی گروپ بندی ہیں ان کو توڑیں, لیکن اس کے لیے تمام کیا کرنا ہوگا پہلے تو یہ بتائیے. اس کے لیے میں نے کہا شروع کے اندر, اب میں نے انٹرو میں آپ کو کہا کہ ہمیں قوم بننا پڑے گا. جس دن ہم قوم بن گئے تو آپ سمجھیں کہ ہم تمام صوبے پھر ایک پاکستان بن جائیں گے. اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں کہ قوم بننے کے لیے ہمیں کن
چیزوں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا؟ بس ہمیں خیال کرنا پڑے گا میں سندھی نہیں ہوں، میں مہاجر نہیں ہوں، تو پٹھان نہیں ہے، میں بلوچ نہیں ہوں. جس دن آپ قوم بن گئے، مجھے یاد ہے میں حاضر باجان گیا تو مجھے سروے کیا تو وہاں پتہ لگا 82% اہل تشیع ہیں. جب میں اس ملک میں اترا، جب میں گیا تو میں نے دیکھا، میں نے پوچھا کوئی علم میں نے نہیں دیکھا، امام بارگاہ نہیں دیکھا. اس نوجوان سے میں نے سوال کیا تو اس نے کہا یہ سوال میں نے اپنے فادر سے بھی کیا تھا کہ میں اہل تشیع ہوں یا سنی ہوں. تو اس نے کہا بیٹا یاد رکھنا مسلمان ہوں. 92 کے اندر جو ملک 92 کے اندر جو ملک آزاد ہوتا ہے، آج اس کی کرنسی پاکستانی وہاں کا یہاں وہاں کے 1 روپے اور یہاں 85 روپے. آج ان کی جو کرنسی ہے، آج ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آج ان کی جو پلاننگز ہیں وہ ہم سے کئی ایڈوانس، کئی آگے جا چکی ہیں. جس ملکوں کے اندر جہاں بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کریں، ہم بات یہ ہے کہ ہم سندھی نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم قوم ہیں. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے گیس نکلتا ہے، آپ بھی میرے ساتھ اگر آپ جب چاہیں تو آپ نے دیکھا بلوچستان میں گیس نکلتا ہے. بنیادی جو مسائل ہیں ہمارے پاس، جہاں سے گیس نکلتا ہے آپ اسی گاؤں کے اندر آپ جائیں تو بیچارے لکڑیوں پہ کھانا بنا رہے ہیں. ہم کراچی کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے، کے پی کے سے جو ہے وہ پانی آتا ہے، پہاڑوں سے پانی آتا ہے، گلگت سے، پھر کشمیر سے. اب وہاں جائیں لوگ کنویں سے پانی بھرتے ہیں. تو یہاں اس ملک کے اندر ایک کچھ ٹولہ ایسا بھی ہے جو سازشیں کرتا ہے، اور وہ بنیادی جو چیزیں جو عوام تک جو رسائی ہوتی ہے، جو پہنچتی ہیں، ان سے دور رکھا جاتا ہے. اور دور رکھنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. اگر بات یہ کہ ہم نے سوال کر لیا تو سوال پھر جواب کون دے گا؟ بالکل ایسے. لیکن یہ کہ دور رکھنے کے لیے ان کے پاس بھی تو یہ پاور ہے نا کہ جو چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی. دیکھیں ان کے پاس ایسا پاور موجود ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک کی وہ بقا کی جنگ لڑیں، اس ملک کی جو ہے وہ باقی مسائل کے اوپر وہ آ کے کھڑے ہوں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر وہ سب نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں اور سازشیں کرتے ہیں. وہ سازشیں کر کے پھر ہوتا یہ کہ کوئی بھی حکمران اپنا ٹرن اوور پورا نہیں کرتا. کوئی بھی حکمران کو بات یہ کہ اس کے اختیارات چھین لیے جاتے ہیں، اس کو اختیارات نہیں دیے جاتے. جب وہ ڈیلیور کر لیتا ہے تو اس کی پھر ٹانگیں کھینچ کے اس کو سائٹ جو ہے لگا دیا جاتا ہے اور اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے. ہاں بالکل. یہ تو ہم نے شروع سے دیکھتے ہیں. مجھے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ دیکھیں جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جو مہنگائی ہماری سب چیزیں ہیں اس کے پیچھے کیا سارے ریزن ہیں، پھر کووڈ کا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ کرونا کافی بہتر ہو چکا ہے. ہاں تو اب انشاءاللہ آنے والے نیکسٹ ایئر میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ رمضان شریف ہم اسی طرح سے مہنگائی میں گزاریں گے یا اور کچھ ہمیں بہتری ملے گی؟ دیکھیں کووڈ جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا جو ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ گرمیوں میں وہ کنٹرول ہو گیا. لیکن ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں خاصی تعداد ایسی ہے جو ڈائگنوس ہوتی ہے، بہت ساری تعداد جو ڈائگنوس نہیں ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے آئسولیشن سینٹر ہے، کوارنٹین سینٹر ہے، اور ایک مریض کے لیے آپ یقین کریں کہ لاکھوں روپے کی ان پہ ادوات لگتی ہے. ان کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ اٹینشن سندھ گورنمنٹ کی رہی ہے. اور ڈائگنوس پہلا کیس بھی ہمارے اس کراچی کے اندر ہی ہوا. مہدی نام کا ایک لڑکا تھا، 28 فروری 2019 کو پہلا کیس ڈائگنوس ہوا. ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں جتنے وسائل ہوتے ہیں نا، اس وسائل میں رہ کے ہم نے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں. اب ہمیں ترقیاتی بجٹ جو دیے جاتے ہیں وفاق کی طرف سے، جو ہمیں ترقیاتی بجٹ دیے جاتے ہیں، اس بجٹ کے اندر ہم نے نگانی آفات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، عالمی وباؤں کو بھی فیس کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو بھی ہم نے لے کے چلنا ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میں نے پھر آپ کو وہی بات دہراؤں گا کہ ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. ہوتا یہ ہر آدمی ریاست کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. کچھ ممالک میں کیا ہوتا ہے، کچھ ممالک میں ریاست امیر ہوتی ہے، عوام غریب ہوتی ہے. کہیں عوام امیر ہوتی ہے، ریاست کمزور ہوتی ہے. انڈیا اگر آپ جائیں نا تو وہاں کی ریاست امیر ہے، عوام قریب ہے وہاں کی. پاکستان کے اندر جو ہے نا، جو ہماری گورنمنٹ ہے غریب ہے، عوام جو ہے نا ہماری امیر ہے. آج بھی دیکھیں رمضان کے جو ہے وہ توجہ سے میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا ان لوگوں سے جو ہمارے اس کراچی کے اندر پورے کراچی کو، پورے پاکستان کو جو ہے وہ رن آؤٹ کرتے ہیں، چلاتے ہیں. تو آج کرونا جیسی وبا کے اندر ماشاءاللہ سے بڑا انہوں نے شیئرنگ کیا، لیکن رمضان کے اس مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں. تو ان کو آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. یہاں منی تاجر ہے، انڈسٹریل ہے، یہاں ہر قسم کا تاجر جو ہے وہ موجود ہے. تو رمضان کے اس برکت مہینے کے اندر وہ آدمی کہتے ہیں نا، کر خدمت فقیروں کی مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں ان کے گلے گلزار ہوتا ہے. غریب وہ نہیں جو بھیک مانگتا ہے، ہر وہ غریب آدمی جو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی ان کی طرف دیکھنی چاہیے. یہاں ریاست کمزور ہے، عوام امیر ہے، تو ہمیں عوام کے لیے ان کو بھی کچھ نہ کچھ پیکیجز دینے چاہیے حکومت کے ساتھ مل کے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جتنی باتیں آپ نے کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں میں برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ ماشاءاللہ سے رمضان شریف کی آج ہم 9ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں،
اور آپ نے بتایا بھی کہ یہ جو مہینہ ہے پاک مہینہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک مہمان ہے اور ہم مہمان کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہم اپنی عبادت کر کے کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ انشاءاللہ اب ہم کل کی سحری کے بعد ایک دوسرے عشرے کی طرف جائیں گے, تو اس عشرے میں ہمیں پہلے عشرے میں ہمیں کیا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, کون سی عبادتیں ہمیں زیادہ کرنی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کرے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت, ریاضت اور ساتھ میں استغفار بہت زیادہ کرنا ہے. جی جو بندہ استغفار کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشکلات میں مزید مطلب کہ مشکلات اس پر بڑھ جاتی ہیں, وہ مزید جو نا مشکلات میں گر جاتا ہے. تو استغفار کو نہ چھوڑیں, اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں. اللہ کے ذکر کو اس لیے نہ چھوڑیں کہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. ہم اگر کہیں اپنا چین ڈھونڈنے جاتے ہیں تو دنیاوی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں چین مل جائے گا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں بندے, اگر تمہیں چین لینا ہے, اطمینان اور سکون تجھے چاہیے تو تو صرف میرا ذکر کر. صحیح. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے بندے جب تو میرا ذکر کرے گا نا, اذکرکم, تو میں رب ہو کر تیرا عرش میں فرشتوں کے سامنے ذکر کروں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے, اور ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی بخشش بھی فرماتا ہے. بے شک. ایک یہاں پر حدیث پاک میں کوٹ کرنا چاہوں گا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. جی بسم اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے, 99 قتل کیے تھے. جی. اسے توبہ کا خیال آیا کہ میں توبہ کر لوں. جی. وہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ میں نے 99 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا؟ جی. تو اس نے کہا کہ اللہ تیری بخشش نہیں فرمائے گا. اس نے کہا جب اللہ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا تو یہ 99 کیوں ہیں؟ اس نے اسے بھی قتل کر دیا. اس طرح 100 ہو گئے. سرکار فرماتے ہیں کچھ عرصے بعد پھر اسے توبہ کا خیال آیا. جی. تو توبہ کا خیال آیا تو پھر وہ کسی شخص کے پاس گیا, اس سے جا کر کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے, کیا اللہ میری بخشش فرما دے گا؟ جی. تو وہ عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, اس سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. بے شک. شرط یہ ہے کہ یہ برے لوگوں کی بستی ہے, اسے چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں اللہ کے نیک بندے مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تم جاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو, تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے تیری مغفرت فرما دے گا. وہ شخص اپنی بستی سے باہر نکلتا ہے, جیسے ہی باہر نکلتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اب عذاب اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں, عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اسے ہم اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے, اس لیے کہ زندگی میں اس نے کبھی نیک عمل نہیں کیا اور 100 لوگوں کو ناحق قتل کیا ہے. رحمت کے فرشتے کہنے لگے چونکہ یہ توبہ کے ارادے کی غرض سے اس طرف آ رہا تھا, نیک لوگوں کی بستی کی طرف آ رہا تھا, تو اسے ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں پر بھیجا. جب فیصلہ کرنے کو کہا گیا, فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپا جائے, یہ بندہ جس بستی سے زیادہ قریب ہوگا وہ فرشتے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں. جب زمین کو ناپا گیا تو وہ بندہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, ماشاءاللہ. بے شک. اور ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے اس سیگمنٹ کا بھی اینڈ ہو رہا ہے, ہم جائیں گے بریک کی جانب. اس سے پہلے لائیو میں چاہوں گا آپ ہمارے مہمان کا شکریہ ادا کیجیے. بالکل, آپ کا بھی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور اس پہ 4 چاند لگا دیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور انشاءاللہ یہ ہمارا ٹرانسمیشن کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ رمضان شریف جو ہے بامرکت مہینہ ہے, اس میں بتائیے, جیسے کہ لائفہ بھی ہم کچھ دن پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم پہلے عشرے کی طرف جب جائیں گے تو پورا مہینہ ہم انشاءاللہ ایک ساتھ رہیں گے, اور اب جو کل سے ہم نئے عشرے کی طرف جائیں گے تو کوئی ہم جیسے ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے میسیج بھی کیا ہے کہ ہمیں کوئی چھوٹا سی کوئی آیت یا درود ہمیں بتا دیا جائے کہ جو ہم لیٹ کے اٹھ کے بیٹھ کے کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو ہم بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے سب سے بہترین جو وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے. بے شک. بالکل. جو بندہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے.
یعنی سرکار علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو سب سے بہترین وظیفہ تو درود پاک ہے. اس کے علاوہ یہ رحمت کا عشرہ ہے, اس میں کثرت کے ساتھ تسبیح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ تسبیح پڑھی جائے. سبحان اللہ. اب یہ تسبیح جو ہے وہ آپ باوضو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں, چلتے پھرتے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں. استغفار کریں, اللہ کا ذکر کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر درود پاک پڑھیں, اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن پاک پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم پر رحم و کرم فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ ہم ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری بریک کے بعد. دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا, عظمت سحر ہے تیرا شکریہ اے میرے کبریا. عظمت سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہمارے مہمان موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مسکان بلال. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آواز نکالیے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ. جی. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت برنی جو کہ شفاف ٹرسٹ کے سے تعلق رکھتے ہیں. السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید ہمارے پروگرام عظمت سحر میں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کے دعا. ماشاءاللہ. جی, اور یہ ہمارے سیگمنٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. پہلے میں مسکان سے گزارش کروں گا کہ نعت پیش کیجیے. بسم اللہ. 2 مائک بھی ہے آپ کے. ٹھیک ہے, چلیں اس میں کیجیے. بسم اللہ. جی. میں تو خود ان کی در کا گدا ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں تو خود ان کی در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے. ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں, ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں, ان سے وابستہ ہے ان کی ان کی منزل ہے خاک مدینہ. ان کی منزل ہے خاک مدینہ. یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں. اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. روضہ پاک پیش نظر ہے, سامنے میرے آقا کا گھر ہے. روضہ پاک پیش نظر ہے, سامنے میرے آقا کا گھر ہے. مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے. تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں. میں
تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، مجھ کو اقبال نسبت ہے ان سے جن کا ہر لفظ جانے سخن ہے، میں جہانات اپنی سنا دوں، میں جہانات اپنی سنا دوں، ساری محفل کی محفل جگا دوں، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مسکان مجھے بتائیے کتنا ٹائم ہو گیا نعت شریف پڑھتے ہوئے آپ کو؟ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے، ماشاء اللہ۔ تو آپ سیکھ رہی ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ میں خود ہی پڑھتی ہوں، ماشاء اللہ خود تھوڑا بہت سیکھا بھی ہے، لیکن نہیں ماشاء اللہ سے بہت سیکھا ہے، اچھی اور آواز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے اسی طرح سے نعت شریف پڑھنے کی۔ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین۔ بالکل، تو ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان جناب شجاعت بڑھنی کی طرف۔ ٹھیک ہے، ایک بار پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں۔ جزاک اللہ۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو دوبارہ؟ الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں نا پراپر تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے ٹریک سوٹ پہن کر جم سے آیا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ جب بلاوا آتا ہے گا آپ لوگوں کی طرف سے، بالکل، اور آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس دن بھی آپ آئے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بتائیے رمضان شریف کیسے جا رہے ہیں، کیا مصروفیات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان جو ہے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بہت شدت محنت، ایک بہت ہے نا کہ بندہ پورے سال محنت کرتا ہے تو آخر میں جو ہے نا اس کا مالک جو ہے ان کو پگار دیتا ہے، سیلری دیتا ہے، ان کو بونس دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کس طرح کرتا ہے کہ وہ پورے سال جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ وہ واشنگ مشین میں جو سرف ڈلتا ہے نا، اس طریقے سے یہ مہینہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ بس جتنا استغفار کرنا ہے، جتنا مجھ سے مانگنا ہے، جتنی میری رحمتیں بٹورنی ہے بٹور لو، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے، جو ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ وہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ضروری نہیں ہے کہ نام لے کر دعا کریں، آپ تو امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، کیونکہ کون سا وقت ہے، کس کی زبان ہے، کس کی دعا قبول ہو جائے یہ تو پروردگار کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو ہمیشہ کہیں دعا چل رہی ہوا کرے تو کم از کم جو ہے کنسنٹریٹ اس پہ کرنا چاہیے، اور آمین لازمی کرنا چاہیے کہ کس کے دل سے کیا دعا نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کس کی زبان سے اور اس دعا میں کس کے صدقے ہمیں معافی کیا مل جائے، کس کا آمین قبول ہو جائے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو ساتھ ہی ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان جن کو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی دیکھا تھا، نعیم ایوان صاحب کی طرف۔ تو آپ رمضان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور خاص طور پہ کافی لوگ جو ہے وہ بڑے غصے میں جو ہے وہ رہتے ہیں، بالکل، اور شدید پر کے غصے میں رہتے ہیں، جن کو جو ہے وہ لازمی سی بات ہے، عادت نہیں ہے نہ روزے رکھنے کی نہ عبادت کرنے کی، بالکل، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، گھر میں کھانے کو تو کچھ ملے گا۔ جی بالکل۔ اچھا میں یہ چاہوں گا پلیز ذرا آپ مائک ان کو مائک وہاں پر پاس کیجئے۔ جی روزہ تو دیکھیں بات یہ کہ رکھنا ہی ہے، لیکن بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ نے دین میں، اسلام میں، قرآن میں حرام قرار دی ہوئی ہیں، جیسے آپ کوئی بھی نشہ کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، بالکل، جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناگا بھی ہے، اس کی طرف سے جو ہے وہ منع بھی ہے، لیکن غصہ بھی جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں سے اگر کوئی چیز حلال کی تو وہ غصہ ہے۔ اچھا ویسے ایک بات میں ایک نارمل چیز کہوں گا کہ ہم سب کی فیملی میں
شہزاد بھائی آپ شاید اس بات سے ایگری کریں, ہم سب کی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس رمضان شریف میں جس کو غصہ بہت آتا ہے. بہت آتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہے, اور کافی جو ہے ان کے بارے میں کیا کہیں گے اگر گھر میں کوئی ایک بندہ ایسا, کیونکہ دیکھیں جیسے ابھی آپ نے ایک نارمل بات کی کہ رمضان شریف میں باہر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے غصے پہ کس طرح کنٹرول کیا جائے, تو اسی طرح سے اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک شخص ہو تو ہمیں اس کو کس طریقے سے اگنور کرنا ہوگا کہ نہیں ہم, کیونکہ اکثر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ غصے والے کے ساتھ آپ خود بھی شروع ہو جاتے ہیں. بالکل دیکھیں غصے والا جو شخص ہوتا ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا اوائڈ ہی کریں, اور گھر کے اندر بھی اس کا الگ سے کمرہ ہوتا ہے, اس کا روم ہوتا ہے, اس کا رہن سہن بند کر دیں ان کو کہ آپ کمرے سے باہر نہ نکلیں. لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ حرام چیزوں میں غصہ بھی شامل ہے. بالکل. لیکن حرام چیزوں میں سے کوئی چیز اگر حرام منہ سے لگا لیتے ہیں تو پھر وہ حرام ہوتی ہے, پھر آپ لازمی سی بات ہے اس کرائٹیریا پر جو ہے وہ آپ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. لیکن غصہ حرام چیز ہے, لیکن اگر پی جائے تو یہ حلال ہے. صحیح بالکل. میرا جو میسج ہے وہ پی جانا ہی حلال ہے, تو اس کا ثواب حاصل کریں بجائے غصہ کر کے اپنا بھی جو ہے وہ جو ہے وہ بلا وجہ جو ہے وقت ضائع کرنا اور بلا وجہ کسی کو نقصان دینا. تو غصہ پی جائیں, غصہ پی جائیں. بڑے بڑے دیکھیں نا مولا علی کے قول ہے کہ آپ پھول بن جائیں. دشمن بھی اگر ہاتھ میں اگر مسئلے تو بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ خوشبو آ جائے. بے شک. بڑے بڑے پہاڑ چڑھنے ہیں تو آپ کو پہاڑ اگر آپ نے جو ہے وہ ست کر کے اوپر چڑھنا ہے تو آپ کو آزی لے کر آنی ہے, آپ کو جو ہے وہ اپنے اندر سے میں ختم کرنی ہے. اگر آپ آزی لے آتے ہیں تو دنیا کے اندر کامیابی آپ کو آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو دنیا کے اندر اگر کامیابی چاہیے, ابھی کیونکہ میری بات آپ سے کرونا پہ ہو رہی تھی, کرونا جیسی وبا دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں جگہوں پر جو ہے وہ اللہ پاک نے ڈائریکٹلی جنت اس کے لیے رکھ دی گئی ہے. اس میں کافی ساری ایسی کیٹیگریز ہیں, خاص طور پہ جل کے مر جانا, ڈوب کے مر جانا, حادثاتی موت سے جو ہے وہ مر جانا, کرنٹ لگ کے مر جانا, اور عالمی وباؤں میں جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ بھی لازمی سے بات ہے وہ شہید کے ان کو درجات ملتے ہیں. تو یہ عالمی وبا نہیں ہے. اگر میں بات کروں تو یہ وہ ہے جو اللہ پاک نے کہا کہ قیامت سے پہلے میں توبہ کا دروازہ بند کروں گا. آج ہم بیٹھے ہوئے, آج عمرہ بھی چل رہا ہے, حج بھی چل رہا ہے. پچھلے سال آپ نے دیکھا, اس سے پچھلے سال آپ نے دیکھا نہیں تھا. بالکل. مسلمانوں کی تمام عبادت گاہیں جو تھیں وہ بند تھیں. امام بارگاہ بھی بند تھا, مدرسے بھی بند تھے, مسجدیں بھی بند تھی, خانہ کعبہ بند تھا, مسجد نبوی بند تھی, عمرہ بند تھا, حج بند تھا, اور عیسائیوں کے لیے چرچز بند تھے, اور جو آپ کے جو ہندو تھے ان کے لیے مندر بند تھے. تو اللہ نے کہا تھا نا میں قیامت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند کروں گا. یہ اللہ پاک نے ہمیں جھٹکا دیا تھا. تو خدا کے لیے ابھی بھی بات یہ ہے کہ وقت ہے سنبھلنے کا, بجائے ہم نے سدھرنے کے مہنگی ادوات بیچی, مہنگے سینیٹائزر بیچے, مہنگے گلوز بیچے, تو خدا کے لیے وہ چیزیں سدھرنے کا وقت آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے میں سنبھل جانا چاہتا ہوں. بالکل وہ چیزیں مہنگی ملی کہ جسے ہم کرونا سے پہلے پوچھتے ہی نہیں تھے. ایسے ہی. لیکن اب دیکھیں نا توبہ کے دروازے کے لیے اللہ نے ہمیں تھوڑا سا انڈینٹیکیشن تھوڑا سا دیا ہے آپ کو, لیکن ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے توبہ کے دروازے بند کرنا شروع کر دیے. لیکن آپ دیکھیں نا ذرا دیکھیں توبہ کے دروازے بند ہو گئے, لیکن پھر بھی جو ہے آج آپ مارکیٹ ذرا گزرتے ہوئے جائیں, ذرا آپ کو وہی چیز, وہی سبزی, وہی پھل آپ کو کس ریٹوں میں ملے گا. ہمارا پریویس بھی ایک چینل پہ ابھی آپ سے بھی ڈسکس ہو رہی تھی, پریویس بھی ایک چینل پہ بیٹھا تو وہاں پہ بھائی مہنگائی ختم نہیں ہو پا رہی ہے. مہنگائی ہم اور آپ کر رہے ہیں بھائی. بات یہ آپ میرے ساتھ منڈی چلیں, ابھی چلتے ہیں, آ جائیں, میں آپ کو بتاؤں ریٹ کیا نکل رہے گا بھائی. بات یہ ہے کہ دیکھیں بڑی بڑی لمبی چین ہے. اصل میں ہم لوگ نا ہم جو ہے نا اس جڑ تک نہیں پہنچ پا رہے. وہ ہم جڑ کیا ہے, وہ ہے کسان. آپ کسان کو عزت نہیں دے پا رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ ووٹ کو تو عزت دے رہے ہو, لیکن کسان کو عزت دو. کسان بھائی آپ ایک بات مجھے بتائیں, آپ جن ریٹوں پہ اس سے جو ہے اس کا آپ مال خرید رہے ہو, کتنے مہینوں میں وہ فصل اگاتا ہے, اس کے بعد اس کو کیا ملتا ہے گا. وہاں پہ پھر وڈیرے آ جاتے ہیں, بڑے لوگ آ جاتے ہیں, وہ وہاں پہ سارا سامان ہڑپ کر لیتے ہیں. اب یہ بتاؤ کہ وہ 3 مہینے محنت کرے, محنت کرنے کے بعد اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ پورا سال چلاتا ہے. آپ دو نا یار, میں وہی بات کروں گا, دیکھیں گورنمنٹ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ بھائی ان کو دو نا یار, پانی دو, ان کو بیج دو, کچھ تو دو, کھاد دو, کچھ نہیں دیتے. دیکھو بات یہ کہ دیکھیں چیزیں آٹومیٹکلی سستی ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ لوگ خود ہی جو ہے باہر بھجواتے ہو, بھجوانے کے بعد پھر وہاں سے منگواتے ہو. بھائی جان آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر آپ کی چیز جو ہے کمی ہے, ختم ہو رہی ہے یہاں پر, پھر بھی آپ بھجوا دو, بھجوا کے دوبارہ منگواتے ہو. مطلب دیکھیں بات یہ جب تک دیکھیں بات یہ ہے کہ مہنگائی تو اس طریقے سے ہو رہی ہے اور کسی طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. ہم خود اس چیز کے اندر انوالو ہیں. ہم کیوں کسی گورے کو روئے جا کر یار, ہم خود انوالو اس کے اندر. وہی بات ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے پھر سارا جو ہے الزام حکومت پر لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ
میں نے وہی کہا تھا دیکھیں جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران مسلط ہوں گے، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن شریف میں موجود ہے بھائی، بے شک، ٹھیک ہے، ہم نے خود اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے قبلہ درست نہیں کرا تو ہم بہت پستی کی طرف چلے جائیں گے بھائی، بالکل بے شک، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو بس یہ صورتحال ہے، اس کو ہم نے عوام کو خود سدھرنا پڑے گا اور ہم نے نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر ہمارا ادارہ بھی کچھ کام کر رہے گا باہر نکل کر، دیکھیں ہر کام حکومت کا نہیں ہے، ہم کھڑے ہو رہے ہیں، آپ لوگ کھڑے ہو رہے ہو، ادارے اس وقت فلاحی ادارے ہیں ایسے جو اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے کرنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک عام شہری نے کرنی ہوتی ہیں۔ ہر کام ہر بندے کا ہے، کیونکہ ہم کسی بھی ادارے میں جائیں دیکھیں سب کے کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، لیکن ہماری جو قوم ہے وہ کہتی ہے کہ بس ہم بیٹھیں ساری کام گورنمنٹ کریں۔ دیکھیں ابھی اس وقت جو ہے آپ کا ذرا سا افطاری کے وقت نکلے، سحری کے وقت نکلے، اس وقت کافی فلاحی ادارے جو ہے بڑے بڑے پنڈال لگا کر لوگوں کو افطاریاں سحری کروا رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک خلل ہے، وہ یہ کہ اگر یہ افطاری یا سحری جو ہے گورنمنٹ کے انڈر دی امبریلا کوئی ایسا کوئی انتظام کیا جاتا، مطلب میری ایک ریکویسٹ، ایک خواہش بھی ہے کہ سندھ حکومت سے بھی میری اپیل ہے کہ بھائی کوئی ایسا کوئی پلان کریں، کوئی ایسا پنڈال سجائیں، سجا سکتے ہیں یہ لوگ ہیں ان کے پاس، ہم کھڑے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ان کے بازو بنیں گے، ہم کوئی ایسا پنڈال سجایا جائے جہاں پر سستی اشیاء دی جائیں، جہاں پر افطاری کا انتظام کیا جائے عوام الناس کے لیے۔ دیکھیں وہ ہمارے سرونٹ ہیں، اس بات کو ہم نے ان کو یاد دلانا ہے گا، وہ اسی کے کمرے سے جب باہر نکلیں گے جب ہم خود ہوش میں ہوں گے، ہم خود بے ہوش ہوئے ہوئے تو سامنے والے کو کیسے ہم لوگ جو ہے وہ زندہ کریں گے؟ کچھ کرتے نہیں ہے، بس الزام دے دیتے ہیں، الزام دینا بھی غلط ہے۔ اصل میں یہ بڑی ایک ڈیبیٹ ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سندھ حکومت کے ڈومین میں، بہت ساری جو وفاقی حکومت کے ڈومین کے اندر آتی ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو پھر بات یہ کہ ہم اوگرا قوم کہہ سکتے ہیں، اگر بجلی کے بل مہنگے ہو جائیں تو ہم نیپرا کو کہہ سکتے ہیں، بات یہ کہ وہ ہمارے ڈومین کے اندر نہیں آتی، جو چیز نہیں آتی اس کے اوپر ہم آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے خاصیت پاکستان پیپلز پارٹی کے، ہم نے ہر فورم پہ آواز بلند کی ہے کہ خدا کے لیے بیرون ملک سے امپورٹ نہ کرو، یہ معاون خصوصی ایسے لوگوں کو مسلط نہ کرو جو IMF کا بجٹ دیں اور بعد میں ہمیں شکوہ اٹھانا پڑے، تکلیفوں سے گزرنا پڑے، اور تکلیفوں سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اس وقت بات یہ نا کہ کسی سے پوچھیں کہ 3 ٹائم کی روٹی کس طریقے سے کمائیں، کس طرح سے مل رہی ہے، اس وقت بےروزگاری بھی ہے، غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ کراچی شہر کا کہب ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کی نشاندہی کی، یہاں ماشاءاللہ سے یہاں انڈسٹریل بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، منی تاجر بھی ہیں، اور کمال بات یہ کہ ایک ماشاءاللہ سے بڑی رینج، بڑی تعداد یہاں NGOs کی موجود ہے، ویلفیئر ادارے ہیں، یہاں پر سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں، تو وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہ جہاں سندھ حکومت کی بات آتی ہے، دیکھیں ہوتا یہ تمام جتنی NGOs ہیں جو اپنا کردار ادا کرتی ہیں، تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ NGO اپنے بیاہ پر کرتی ہیں، حکومت سندھ ان کو بھی وسائل دیتی ہے، ان کو سپورٹ کرتی ہے، مختلف قسم کے کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں، یا اگر کوئی خیر کے اندر وہ اچھا کو کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کے اندر ہے، ہم سارا ملبہ ہم حکومت پاکستان، وہی بات آگی نا کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا کام ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، بٹ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بولنا کیا ہے، بس یہ کرنا کیا ہے، اس چیز پہ غور نہیں کرتے۔ دیکھیں آج تو میں اگر بات کروں اس ملک کے اندر 60% جو ہے وہ دیہی علاقے ہیں، 40% شہری ہیں، یہ چوری ہو جائے نا سر پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے، عوام کو پہلے پتہ لگتا ہے، شعور تو عوام کے اندر ہے نا، عوام کو پتہ ہے کہ بات یہ کہ ہم نے کس سمت کے اندر جانا ہے اور ہماری ذمہ داریوں میں کیا ذمہ داری ہے۔ میں اپنی ذمہ داری سے ناغہ نہیں کر سکتا ہے، میں خود کچرا پھینکوں لوگوں کو کہوں کچرا نہ پھینکوں، میں خود گندگی کروں لوگوں کو کہوں گندگی نہ کرو، میں خود بجلی کا بل نہ پے کروں لوگوں کو کہوں کہ بجلی کا بل جو ہے وہ آپ پے کرو۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل آپ کے اس کچرے سے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ اکثر آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں جب یہ انٹرنیشنل جاتے ہیں تو یہ کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی چھوٹا موٹا جو گاربیج ہوتا ہے یہ اپنی پاکٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سامنے کوئی یہ فلور پہ نہیں پھینکتے، رائٹ؟ اچھا وہی لوگ جب پاکستان آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پھینکنا، لیکن جب انہیں پڑا ہوا دکھتا ہے نا تو کہتے ہیں یار یہاں پڑا ہوا تو ہے، وہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، باہر جا کے فوراً سے سب سدھر جاتے ہیں۔ مزیدار بات پتہ کیا ہے، بات یہ کہ ہمیشہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہو کبھی بھی کوئی VIP پروٹوکول گزرتا ہے گا تو راتوں رات روڈیں بنتی ہیں، راتوں رات جو ہے اسٹریٹ لائٹیں لگتی ہیں، راتوں رات جو ہے شاہانہ لائف اسٹائل تیار ہو جاتا ہے، تو یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ابھی اور اس چیز سے نا مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آئی، ہم بچپن سے یہ چیز دیکھتے تھے جب ہم اسکول جا رہے ہوتے تھے لائبہ یا کوچنگ، کچھ بھی اگر اس طرح کا ہو رہا تھا نا ایک آواز آتی تھی کوئی آ رہا ہے، ہائے اللہ یہ تو ابھی بھی ہوتا ہے، یہ تو ابھی بھی ہوتا ہے، ہمارے اسکول میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو ہم
چھوٹے بچپن سے ایک چیز سنتے آ رہے تھے ابھی تک چینج نہیں کرا ابھی تک چینج نہیں کرا. دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں, خاص طور پہ ایک وہ جو ہمارے بڑے سنتے آ رہے تھے, پھر ہمیں سناتے تھے نہایت نازک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. میں بھی بولنے والا ہوں, نازک حالات ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. اس لیے ختم ہو سکتے کہ الحمدللہ جس خطے میں جہاں پاکستان جہاں موجود ہے, دیکھیں اگر آپ دیگر ممالک میں چلے جائیں تو جن ممالک کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ان کو ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے, اس ممالک کے پاس سونا نکلتا ہے, وہاں تیل نکلتا ہے, معدنیات نکلتی ہے. ہمارے پاس نہ سونا نکلتا ہے, نہ یہاں تیل نکلتا ہے, نہ معدنیات ہے. اب اگر نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی جو ملک 27 رمضان کو وجود میں آتا ہے اور آپ کے پاس ایٹم بم آ جانا کوئی مذاق ہے, آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی آ جانا کوئی مذاق بات ہے. ملک کا ایک بڑا بجٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی سی بات ہے انہی وسائل کے لیے, اور یہ آج وسائل کے لیے لگتا ہے. تو آج ہم آج آزادی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. آپ جا کے پتہ کریں چیچینیا کے ساتھ, پتہ کریں بوسنیا کے ساتھ, آپ پتہ کریں عراق میں, آپ جا کے افغانستان میں پتہ کریں, آپ شام میں جا کے دیکھیں. آج ان کے پاس نہیں تھا نا, ان کے ساتھ کیا بنا. آج ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں. آج ہم سکھ کے سانس لے رہے ہیں. آج ہم بات یہ کہ اپنی بات کو منواتے بھی اور دوسری بات پہ ہم ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ باہر کے ممالک میں ہوتا یہ کہ ریاست کی ایک ریڈ ہوتی ہے, ان کو پتہ ہے ہم قوم ہیں, ہم نے صفائی خود کرنی ہے. حالانکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نفس ایمان ہے. تعلیم حاصل کرو خواہ تم اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. آج نفس ایمان جو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ارشاد نبی مسلمانوں کے لیے, وہ انگریز اس پہ عمل کر رہا ہے. آج تعلیم کی بات کروں تو ہم اپنی تعلیم سے اپنے بچوں کو خود ہم نے دور کیا ہوا ہے. اپنے بچوں کو ہم خود نہیں پڑھانا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. جہاں تک ان کو بیسک تعلیم ماں باپ کی طرف سے, ماں کی کوکھ نے اس کو جو دے دی وہ دے دی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آپ کو سب کو مل کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے اور سب نے مل کے آگے بڑھنا ہے, تو ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے, اللہ کرے گا. میرے وقت میرے مولا نے چاہا, اللہ نے چاہا تو کافی حد تک بہتری کی طرف چیزیں چل پڑی ہیں. اب کیونکہ یہاں یوتھ بھی ہے, نوجوان بھی ہے, وہ سمجھنے شروع ہو گئے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے, ہم امپورٹ نہیں کریں گے, ہم ایکسپورٹ کریں گے. اب یہاں بات یہ کہ ریڈیو ٹیکنالوجی جیسی یونیورسٹیز بھی یہاں کھل گئی ہیں, سیٹلائٹ کمیونیکیشن بھی یہاں ہو رہا ہے, یہاں ماس کمیونیکیشن بھی اسی کراچی شہر کے اندر ہو رہا ہے. تو آج اگر بات یہ کہ ٹیکنالوجی اتنی آگے نکلی ہے تو ہم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہیے, ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر فلاح بہبود کے لیے بہترین ٹیکنالوجی یہاں متعارف کریں اور الحمدللہ ترقی کی طرف ہم چل پڑیں. لیکن دنیا کے اندر وہ طاقتیں جن کو چیزیں ہضم نہیں ہو رہی ہیں, آج امریکہ جیسا ملک ہے, آج تک ان کو کرنٹ کے جھٹکے لگے ہوئے ہیں. یار غریب غربا ملک, ان کے ایٹم بم کیسے آ گیا. غریب گل کا ملک جو ہے وہ ملک, چائنا جیسے ملک کے ساتھ انہوں سی پہ کیسے سائن کر دیا. تو چیزیں ہیں نا, چیزیں ان کو بھی آج تک جو ہے ان کو یہ ہضم نہیں ہوتی ہیں. لیکن جو ملک 27 رمضان کو وجود میں آیا ہے تو اس ملک سے اللہ نے کوئی کام لینا ہے اور اس ملک سے کام لے گا اللہ. انشاءاللہ اور سب کچھ بہتر ہوگا. ہم اپنے سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں اور ناز شریف کی طرف چلتے ہیں. جی مسکان, بسم اللہ. دریا اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا آتا, مدینہ یاد آتا ہے. دریا اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا آتا, مدینہ یاد آتا ہے. مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے, مدینہ یاد آتا آتا, مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ گئی اس گنبد خضرا کے سائے میں, ادب سے بیٹھ گئی اس گنبد خضرا کے سائے میں, نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रसूल अल्लाह के दरबार में उनकी मोहब्बत में, रसूल अल्लाह के दरबार में उनकी मोहब्बत में, तेरा रोज़ो शब का आना जाना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। सुभान अल्लाह, क्या सुभान बात है, अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मज़ारे फातिमा पर करबला वालों की याद आई, मदीने वाले आका का घराना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है, दरे अक़दस पे हाले दिल सुनाना याद आता है, मदीना याद आता आता, मदीना याद आता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, खूबसूरत आवाज़, माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा शुजात भाई आमीन। की तरफ हम आएंगे जी। अभी एजुकेशन पे बात हो रही थी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? तालीम बिल्कुल होनी चाहिए जी। बिल्कुल, तालीम नहीं है तो इंसान जो है इंसान नहीं कहलाएगा। बिल्कुल, ठीक है। और इस वक्त जो है तालीम दीनी और दुनियावी दोनों तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वक्त वालिदैन ने जो है फोकस ये कर लिया है कि अगर बच्चे के पास जो है ओ लेवल्स की डिग्री होगी या कोई डिग्री होगी तो वही बंदा जो है सर्वाइव कर सकेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस बात को हम अब जो आने वाली जो जनरेशन है वो इस वक्त काफ़ी हमारे दीन से दूर होती जा रही है। वजह ये है कि आप ओ लेवल्स तो देख रहे हो, लेकिन आप उसको ये नहीं देख रहे हो कि आया कि उसके बाद दीनी तालीमात कैसे पहुँच रही हैं। आप जो है फोकस रखे हुए हो उसकी दुनियावी तालीम पर और बस नॉर्मल रखा हुआ है आपने दीनी तालीम पर। तो मेरी आपके चैनल के तवज्जो से ये दरख्वास्त है कि हमारे जो इस वक्त मॉडर्न पेरेंट्स हैं उनसे दरख्वास्त ये है कि वो लोग दीनी तालीम पर फोकस करवाएं। वजह ये है कि आप अगर दीनी तालीम से अपने बच्चों को दूर रखेंगे तो उनको उठना बैठना हर जो सुन्नत तरीका है वो तमाम चीज़ें वो नहीं पिक कर सकेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये पिक कर सकेंगे हेलो हाय हाउ आर यू, मतलब वो चीज़ें जो हमने अपने जनरेशन को देनी है। एक मुस्लिम के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आप खुद डल कर रहे हो। तो बस ये है कि तालीम दुनियावी दीनी दोनों को लेकर चलते रहे। कुछ ऐसे स्कूल्स भी यहाँ पर हैं जो दीनी दुनियावी दोनों मामलात को लेकर चल रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो फलाही इदारे जो काम कर रहे हैं वो जो फोकस है वो बेसिकली दीनी दुनियावी दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर अपने आगे मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं, वजह ये कि देखिए आपकी जो डिग्रीज है ना वो यहाँ पर काम आ जाएंगी, लेकिन जो दीनी डिग्री आपको चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगी मुझे बताए ना। हमारे पास जब हमें बचपन से सिखाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान घराने से पैदा हुए, तो हमारे पास वो नजर भी तो आए कि हम मुसलमान घराने से पैदा हुए, आया कि हमारे पास क्या है चीज है क्या चीज नहीं है। अब बात ये कि आप किसी भी आप कंपनी में जाते हैं या किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, वो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई कौन सी डिग्री है, डिग्री लेकर आओ। पेरेंट्स को सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा बड़े हो गए कि डॉक्टर बने, एयरपोर्ट पे जाए, जहाज चलाए। भाई एक बड़े होने के बाद भी एक जिंदगी है जो मरने के बाद उसकी तैयारी कौन करवाएगा, उसका भी मलबा सारा पेरेंट्स पर जाता है। भाई आखिर की तैयारी कौन करवाएगा। मैंने ये चीज भी देखी है कि हमारा मुस्लिम मुल्क है और इसके साथ अगर हम मैट्रिक तक देखें हमें इस्लामियत पढ़ाई जाती है, ठीक है।
انٹر پہ آتے ہیں تو اس میں بھی سبجیکٹ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. میں سندھ کی بات کر رہی ہوں کہ فرسٹ ایئر میں اسلامیت ہے لیکن سیکنڈ ایئر میں نہیں ہے. اس کے بعد جتنی ڈگریز ہیں لائک MBBS ہے, BS ہے, کسی میں بھی اسلامیت نہیں ہے. دیکھیں میں اس کو جو ہے نا یہ میرے جو اس کا جو جواب ہے نا وہ کسی دوسرے رستے چلا جائے گا. بات یہ کہ دیکھیں گوروں نے تو پہلے تیار کر کے رکھ چکا ہے, آپ اور پڑھوائیں آکسفورڈ کی کتابیں, اس کے اندر ہمارے نبی کا نام مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, میرے نازیبہ الفاظ زیادہ ہوں گے. مطلب آپ ہمارے پاس کیا تعلیم کے لیے لوگ کم ہیں, ہمارے پروفیسرز کم ہیں, ہماری کتابیں کیا مطلب باہر جو ہے امریکہ یا UK میں پڑھانے نہیں بھیجیں گے بچوں کو. مطلب دیکھیں ہم خود بہت ماڈرن ہو چکے ہیں کہ ہمارا بچہ آکسفورڈ سے پڑھ رہا ہے, ہمارا بچہ باہر جائے گا وہ انگلش سیکھے گا. بھائی ہماری زبان اردو ہے جو ہماری مادری زبان ہے, ہم اس کو فالو کریں گے بھائی. اور لوگوں کی سب سے خراب زبان ہی اردو ہے کہ اس کو صحیح بالکل درست. اگر آپ کو اردو کا تلفظ ہمیں اگر ابھی بھی جو ہم بات کریں اسے اردو نہیں کہیں گے, ہم اس کی ہم ٹانگیں توڑیں اردو کی, اس کو ہم مانیں اگر ہم. تو تعلیم جو ہے وہ دینی دنیاوی دونوں کو لے کے چلیں, ہمارے لیے بھی اچھا ہے, ہمارے مستقبل کے لیے بھی اچھا, ہمارے پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, اور پھر جو ہماری آخرت ہے وہ بھی ہماری انشاءاللہ تعالی اچھی ہوگی انشاءاللہ. تو اب ہم چلتے ہیں نعیم صاحب کے پاس. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اسی تعلیم کے بارے میں جو میں نے کوشچن ان سے کیا؟ دیکھیں میں نے بھی جیسا کہ آپ کو بتایا نا کہ نبی پاک صاحب کا ارشاد نبی ہے کہ تعلیم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چینی کیوں نہ جانا پڑے. بالکل. بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس ڈگری تو ہے لیکن بات یہ ہے کہ علم نہیں ہے. اور دنیا کے اندر وہ عالم دنیا کے اندر کامیاب ہے جس کے پاس علم ہے. اور اکثر جگہوں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک سے مانگنا ہے تو نصیب مانگ, بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نصیب والوں کے پاس نوکری کرتے دیکھا ہے. ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ آکسفورڈ سے ڈگری لیں یا پھر آپ جو ہے کسی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لیں, ڈگری اہمیت نہیں رکھتی جب تک بس تجربہ نہیں ہے, جب تک آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو بنیاد ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا بڑا لازمی ہے. ہمارے پاس یہاں فقدان ہے تعلیم کے اوپر. یہاں گوس اسکول بھی اس پاکستان کے اندر موجود تھے. ماضی کے اندر جس طریقے سے تعلیم کے اوپر اٹینشن رکھی گئی, ماضی کے اندر جو تعلیم کے اوپر جو ایفرٹس کی گئی, اب اگر میں بات کروں اس دور کو, آج کے دور کو, 90 کے دور کو, آج کے دور کو, آج اگر میں بات کروں IBCC HEC کے بیاہ پر آج اسکالرشپس جو ہے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے. HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن یہ ہمارے ہی دوار کے اندر یہ ادارہ بنا. IBCC انٹر بورڈ آف کمیٹی جو بنا چیئرمین وہ بھی ہمارے اس دور کے اندر بنا. اور خاصی تعداد کے اندر ایسے اسکول جہاں اسکولوں کے اندر یہاں پرائیویٹ اسکول بھی ایک ایسوسیشن بڑی مافیا ہے, اتنا بڑا مافیا ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ تو وزیر اعظم صاحب نے بھی نشاندہی کی تھی اپنے 100 دن کے اس پلان کے اندر کہ میں جب آؤں گا تو 100 دن کے اندر میرا جو ایجنڈا ہے وہ تمام گورنمنٹ اسکولوں ان کی تعداد میں بڑھا دوں گا اور پرائیویٹ اسکول جو ہے ان کی تعداد کم ہو جائے گی. لیکن مافیا سے لڑتے لڑتے آپ کس مافیا سے لڑیں گے؟ ایک بڑا مافیا اس ملک کے اندر موجود ہے. اس کے لیے آپ اور ہمیں مل کر اس کے لیے جو ہے وہ فائٹ کرنی پڑے گی. ہوتا ہے جیسے آپ نشاندہی کریں گے, جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ 10ویں تک تو ہماری دینی تعلیم تو ہے لیکن 11ویں کے اندر دور تک دین کا کوئی ذکر ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب تک ہم آواز نہیں بلند کریں گے, جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, عوانوں تک آواز نہیں پہنچے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہوگا؟ یہاں جو بات یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر کافی حد تک ماشاءاللہ سے یہاں سندھ گورنمنٹ نے بلز پاس کیے ہیں اور کافی حد تک بات یہ ہے کہ اس تعلیم کے اوپر اٹینشن بھی ہے. آج بھی سندھ اس دھرتی کے اندر, اس کراچی سٹی کے اندر, میں دعوے سے کہتا ہوں باقی صوبوں کے بنسبت اس کراچی کے اندر بڑی یونیورسٹیز اس کراچی کے اندر موجود ہیں, جو آج بھی آپ دیکھیں کہ گلگت سے بھی اسٹوڈنٹ یہاں تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں. آج جو ہے وہ KPK سے بھی لوگ تعلیم حاصل کرنے اس کراچی کے اندر لوگ آ رہے ہیں. تو تعلیم آپ کی بنیاد ہے, لیکن بنیاد سے اگر میں بات کروں, بنیاد جو درسگاہ ہے وہ ماں کی درسگاہ ہے, جو ماں بچے کو سکھاتی ہے, چلنا سکھاتی ہے, دوڑنا سکھاتی ہے, بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر آپ نے کیسے دنیا کو آپ کو لے کے چلنا ہے. میں بالکل ان کی بات کو شجاعت بھائی کی سیکنڈ کروں گا. دینی اور دنیائی تعلیم ضروری ہے آپ کے لیے. دینی تعلیم کیونکہ ہم مدرسے میں پڑھتے رہے, ہمیں تو یاد ہے کہ بچپن کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو استاد ہوتے تھے, جو مدرسے میں جو پڑھاتے تھے, ہمارے جو والدین تھے وہ حوالے کر دیتے تھے, کہتے تھے بات یہ ہے کہ گوشت آپ کا ہڈیاں. ہمیں وہ یاد ہے, ہمیں جو ہمارا ٹیچر تھا جو ہمیں مدرسے میں پڑھاتا تھا, جو ہمارا مولوی صاحب تھا, تو وہ یہاں انگلی کے اندر پین پکڑا دیتا تھا. ہمارے استاد جی بھی ایسی کرتے تھے. تو وہ جو سختیاں جو ہمیں ماضی کے اندر جو ملی وہ آج وہ سختیاں نہیں ہیں. آج وہ عیش و آرام جو ہم نے بچوں کو دے دی. آج بچوں کو اگر آپ 500 دیں نا تو بچہ کہتے ہیں یہ کیا ہے 500, اس کی کیا ویلیو. ہم سے پوچھے نا گھر پہ کوئی مہمان آ جائے تو ہم 5 روپے کے لیے 10 روپے کے لیے اس مہمان کی ٹانگیں پکڑ لیتے تھے کہ
وہ جو مہمان آتی تھی والے دن ان کو 4 دفعہ عید مبارک، 4 دفعہ عید وہ مہمان جو آتی تھی، وہ مہمان بیچاری کوئی ڈسکس کرنے آتی تھی ماں کے ساتھ ہماری، تو مہمان آخرکار کہتی تھی بھائی یہ 2 روپے لو، 1 روپے لو، جہاں میں نے بات کرنی ہے، کوئی BC کی بات کرنی ہے، کوئی اور بات کسی اور ٹاپک پہ ڈسکس کرنا ہے۔ ایک دور تھا، بات یہ کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا یہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ آج جس بچے کو موبائل فون چاہیے اس کو موبائل فون مل جاتا ہے، اچھے سے اچھا بھائی، آئی فون چاہیے آئی فون مل جاتا ہے، آئی پیڈ چاہیے اس کو آئی پیڈ دے دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آج پاس گھر میں AC لگا ہوا ہے، آج گاڑی سے نیچے اترتا نہیں ہے بچہ، اس کو گاڑی کی اس فیسلٹی دے دی ہے، کیا لینا دینا تعلیم سے، اس کا کیا لینا دینا۔ لیکن آج بھی میں دعوے سے آپ کے اس پروگرام کے توسط میں یہ بات، میں دعوے سے یہ بات کروں گا کہ آج بھی ہمارے سندھ کراچی کے اندر، خاص طور پہ سندھ کے اندر، آج بھی اگر میٹرک کا بچہ اگر کوئی ٹاپ کر رہا ہے نا تو وہ سائیکل پنچر والے کا بچہ ہے۔ آج بھی آج میں سے بات کر رہا ہوں، اصل میں بات ان کے بچوں کو پڑھ کر آ جائے گا، ان کو پتہ ہے کہ سیٹوں پہ ہمارے ابا بیٹھے ہوئے، میٹرک کا ایسی سرٹیفکیٹ آ جائے گا، پڑھو دیکھ کیا فائدہ، پڑھنا نہیں ہے کہ جن کو محنت سے جن کو مارکس ملیں گے۔ وہ ساروں عیش و آرام جو آپ نے دے دیے ہیں بچوں کو، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے ان بچوں سے؟ بالکل، تو وہ بچوں سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو اور ہمیں بات یہ کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کا آج کل بہت اصل میں بہت کچھ بولنا چاہ رہا ہوں، یہ ہماری ٹرانسمیشن ہے رمضان کی، اور نعیم بھائی نے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ادا کر دی ہے، بہت ساری چیزیں میں بولنا نہیں چاہ رہا، ٹرانسمیشن ہے رہنے دو، یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے۔ نعیم بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اچھا میسج کسی کو دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اگر لوگوں کو حقائق آپ بتاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہاں بالکل، بات یہ ہے کہ ہمارا فرض ہے اس رمضان کے جو آپ کا اس وقت سیری ٹرانسمیشن ہے، اس میں اگر ہم بیٹھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا آج بنتا نہیں تھا کمبینیشن، لیکن اللہ نے ہمارا کمبینیشن بالکل بنایا، اور آپ کا ہمارا کہیں نہ کہیں جوڑ ملتا ہے۔ لازمی سی بات ہے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم پولیٹیشین ہیں، ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہ اپنا اجتماعی کام کرتا ہے، وہ دنیائی کام کرتا ہے، لوگوں کے وسائل کے لیے صبح سے شام تک یہ محبت ہے، وہ لوگوں کو اپنے جو ہے وہ وسائل دیتا ہے۔ تو ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ اللہ پاک الگ الگ ڈومینز ہیں، اللہ پاک نے کوئی کام لینا ہے۔ تو بات یہ کہ یہ جو جتنے بھی چینلز ہیں جو اس وقت جو کام کر رہے ہیں، جو ہے وہ مختلف چینلز کے اوپر، جو خاص طور پہ میں ان تمام چینلز کے جو امپلائز ہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کہیں اگر آگ لگ جائے نا، کہیں بم پھٹ جائے، کہیں سونامی آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، تو وہ کیمرہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، نہیں جانے دیں گے کیمرہ۔ گھر میں آپ یقین کریں، ان کے گھر میں بچے کی سالگرہ ہو یا بچہ بیمار ہو، والدین بیمار ہو، گھر میں قرآن خوانی ہو، گھر ہاتھ سے قلم جانے نہیں دیتے۔ تو یہ تو بات یہ کہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک رشتہ تو ہے نا، اور چوتھا ستون کیوں کہا گیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے یہ آپ کا چوتھا ستون ہے ملک۔ تو ہم اگر یہاں بیٹھ کے ایک اچھا میسج دیں گے اور اچھا میسج دیں گے، کسی تک پہنچے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اگر 1% ایک بندے نے عمل کر لیا تو یہ بھی آپ کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے اس مبارک مہینے میں۔ اور لائبہ کیا خیال ہے، پھر ہم ناز شریف کی طرف چلیں؟ بالکل بالکل، ناز شریف کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو پیارے آقا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ سے بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو پیارے آقا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. جالیاں دیکھو کہ دیوار و درو باب حرم جالیاں دیکھو کہ دیوار و درو باب حرم اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو پیارے آقا اب تو بس ایک ہی دھن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت آواز اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہمارے ناظرین اس سیگمنٹ کا بھی اینڈ ہو رہا ہے اور بریک پہ پھر ہم جائیں گے. بریک سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے کوئی ہماری جو آڈینس آپ کو دیکھ رہی ہے ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہمارا جو ادارہ ہے شفاف ٹرسٹ وہ آپ کو پریویس بھی پروگرام میں ہم ڈسکس بالکل ہم نے ڈسکس ڈسکس کیا تھا جی. وہ سے 2 پروجیکٹ پر ہماری ڈسکشن ہوئی تھی. تو وہی میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے شفاف ٹرسٹ کو سپورٹ کریں اور اپنے لواحقین کے لیے اپنے محرومین کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو جس طریقے سے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بھی ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچائیں. اس وقت لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ ہے ان کی چھت اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ جیسے دوستوں کی سپورٹ سے مخیر حضرات کی سپورٹ سے ہم لوگ جو ہے وہ گھر دے رہے ہیں بنا بنایا گھر دے رہے ہیں اور وہ کس طریقے سے دے رہے ہیں وہ تمام ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم نے شیئر بھی کری تھی. تو بس یہ میسج ہے کہ آپ لوگ لوگوں کے کام آئے اور میرا ذاتی میرے بڑوں نے بھی یہی فرمایا ہے مجھے بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ اگر اپنی کامیابی چاہتے ہو خود کی کامیابی چاہتے ہو تو دوسروں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دو. جس دن یہ تہیہ کر لیا یقین کر لیا دوسروں کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا اسی دن سے آپ کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے مدد کرے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو بس یہ میرا میسج ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے لیے کام آؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے دروازے کھولے گا. 70,000 دروازے کھولے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت میسج ہے. جی پلیز مائک ان کو دے دیجیے. جی میرے خیال میں مائک لگانا بھول گیا یہ جلدی میں پروگرام سٹارٹ ہو. بس دیکھیے لائیو ٹرانسمیشن میں یہ چیزیں کوئی سنیے یہ محبت ہے. یہ تو محبت ہے. بات یہ کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو انسان نے نہ بخشوایا تو پھر کیا پایا. ماشاءاللہ. اور ہمارے جو ماں باپ ہیں یہ اللہ پاک نے ہمارے اثاثے دیے ہیں ایسڈ دیے ہیں. اللہ پاک نے روٹی رزق کا وعدہ کیا ہے. بے شک اللہ پاک نے عزت ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. روٹی رزق ساری زندگی کماتے رہیں گے تو اس وقت خدمت کرنے ماں باپ کی. یہ رمضان کا مہینہ ہے. صبح اٹھیں ایک دفعہ ماں کو اگر تھوڑا سا اگر مسکراہٹ بری نظروں سے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ جنت کی بڑی پیاری بات بولی ہے. میں تو اپنی امی کو جو ہے نا ماتھے پہ بوسہ دے کے نکلتا ہوں گھر سے. وہ جاتی نہیں ہے چھوڑتی نہیں ہے مجھے. میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں غصے سے بلاتی ہے باقاعدہ. ارے مجھے سناتی ہیں وہ بھائی کیسے جا رہے ہو ایسے جاتے ہو. اچھا مجھے یاد آتا ہاں امی مجھے ایسے جانا تھا. اچھا بہت پیارے الفاظ ہوتا ہے ایسے کہ میں بھی جب گھر سے نکل جاتا ہوں تو مجھے کال آ رہی ہوتی ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے میں کچھ بھول گیا امی کال کر رہی ہیں. بہت حقیقت ہے میں بڑی پیاری بات کر رہی ہے. بالکل اور کال کر کے پوچھ رہی ہوتی کیا ہوا بہت جلدی میں تھے کیا. پھر میں دوبارہ پڑھتا گا. ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ آپ سے بڑا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اولاد جوان ہوتی ہے. اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ماں باپ اولاد کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے جب ہم گیٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں پیچھے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. بالکل. بہت پیاری بات. ماں سب کی سانجھی ہے اور ماں باپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچہ جوان ہوگا تو وہ ایک مثال بنے گا. ایک مثال برادری میں مثال بنے گا. اپنے اہل و عیال میں مثال بنے گا. اپنے حلقے احباب میں مثال بنے گا. اپنے دوستوں میں مثال بنے گا. تو ایک مثال بن جاؤ آپ دنیا کے سامنے. ایک مثال بن جاؤ. اللہ ہے کہ تو نظام چلاتا ہے. 2 اللہ ہوتے کبھی نظام چل نہیں سکتا تھا. بالکل. گھر میں باپ ایک ہوتا ہے گھر چلتا ہے. جس گھر میں ماں باپ بن جائے اولاد باپ بن جائے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بالکل. تو خدا کے لیے اللہ کی جو ہے وہ رضا کے لیے
माँ बाप को राजी कर लो, माँ बाप राजी तो मैं कहता हूँ दुनिया राजी। दुनिया, अल्लाह कहता है, दीन दुनिया दोनों राजी अल्लाह है, कहता है, दीन दुनिया अगर दोनों माँ राजी। खुदा नहीं ना तो खुदा से जुदा भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात किया आपने, माशाल्लाह। और साथ साथ हमारे इस सेगमेंट का एंड हो रहा है। हम नाज़रीन, हमारे जितने मेहमान हैं उन सबका शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी ट्रांसमिशन में आई और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में दोबारा आपसे सीनियर मुलाकात पर्सन हमारे साथ थे भाई, मतलब हमें तो सीखने का मौका मिलता है, हमें तो बड़ी खुशी होती है कि जब हम सीनियर्स के साथ बैठते हैं कि आज हम इनके साथ हैं। और नाज़रीन, आपसे हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए अज़मत-ए सहर। अज़मत-ए सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया, अज़मत-ए सहर है तेरा शुक्रिया ऐ मेरे किबरिया। अज़मत-ए सहर ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ मौजूद है मुस्कान शाही। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। और हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़ सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम अज़मत-ए सहर में। तो साथ ही मैं दावत देना चाहूँगी मुस्कान को कि वो नजराना अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाह। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ की ताजदार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा ए दो जहाँ के सुभान अल्लाह, क्या बात है। और मैं अकेली मसाइल जिंदगी के बेशुमार, मैं अकेली और मसाइल जिंदगी के बेशुमार, आप ही कुछ कीजिए। सआदत उम्र की रमजान में रोते रोते घर देखा फिरती मैं
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ، ماشاء ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء بہت اللہ۔ خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا اللہم آمین، فرمائے۔ اللہم آمین۔ جی جناب شیرو صدیقی، بسم اللہ۔ حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کے کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائے، آپ کے ہوتے ہوئے، اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہمیں کہاں سرکار لے جائے، آپ کے ہوتے ہوئے، ہمیں کہاں سرکار جائے، آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائے، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور میں آج لائبہ ظفر سے گزارش کروں گا کہ اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے ماشاءاللہ سے، ہماری اس ٹرانسمیشن کا ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کیوں نہ ہم آپ کی آواز سے کریں۔ بالکل بالکل ضرور، آتا تو نہیں ہے لیکن کوشش پوری۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت کہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ شعر سماعت فرمائیے گا کہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ہاں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ
سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں ارے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا کہ ہر سہارا گلے لگائے گا اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا کیونکہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں اور گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت کہ تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز آپ کی. جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ مزید آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. اور ناظرین، اس خوبصورت سی نعت جو لائبہ نے پیش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ٹرانسمیشن کے اینڈ کی طرف جائیں گے اور کل پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی اور امید کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. کل ملتے ہیں سیم ٹائم پہ، جب تک دیکھتے رہیے عظمت سحر. عظمت سحر ہے تیرا شکریہ